الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج شعبان کی 23ویں تاریخ انشاءاللہ العزیز ہم ایک ہفتہ کے اندر مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. اس مناسبت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رمضان کے بارے میں جانکاری حاصل کریں کہ رمضان کون سا مہینہ ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے، رمضان میں کن چیزوں سے بچنا ہے، رمضان کے تقاضے کیا ہیں. جب ہم جانیں گے تبھی اس کا حق ادا کر سکیں. ہم علم نہیں سیکھیں گے، رمضان کے بارے میں نہیں جانیں گے، روزے کے بارے میں جانکاری نہیں حاصل کریں گے، ظاہر ہے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے، آپ ہر سال آپ سنیں گے رمضان کی اہمیت، روزے کی فضیلت، رمضان کے احکام و مسائل، رمضان میں ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے اعمال ہم سے مطلوب ہیں. ان موضوعات پر سنایا جاتا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے اس رمضان کی حفاظت کریں، اس مہینے میں ہم نیک اعمال کریں، اس مہینے کو ہم عام دنوں کی طرح نہ گزاریں، کیونکہ رمضان کی بڑی اہمیت، رمضان کے مہینے کی بڑی فضیلت حدیثوں میں آئی ہوئی. رمضان یہ وہ مہینہ ہے، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کا نام نہیں لیا. سال میں 12 مہینے ہوتے، لیکن 12 مہینے میں رمضان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مہینے کا نام نہیں لیا. آپ کو پورے قرآن میں نہیں لیا کہ شعبان کا نام ہو، شوال کا نام ہو، ذوالقعدہ کا نام ہو، ذوالحجہ کا نام ہو، ربیع الاول کا نام ہو، سفر کا نام ہو، کوئی نام آپ کو نہیں ملے، صرف آپ کو رمضان کا نام ملے گا. اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا نام لیا ہے، اس سے اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کی شروعات اسی مہینے سے کی. اس لیے رمضان جب آئے تو ہم بیدار ہو جائیں، جیسے ہم رمضان سے قریب ہوں الرٹ ہو جائیں، اس کی تیاری کریں. ہمارے یہاں رمضان کی تیاری کا کیا تصور ہے؟ ہمارے پاس کھانے کی یہ ڈش تیار ہو، یہ سامان ہو، یہ بازار سے لایا جائے. ہماری پوری توجہ صرف اور صرف کھانے پر جاتی ہے. اس کا اندازہ آپ اس طرح لگائیے، جب یہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے کا خرچہ آپ جوڑ لیجیے، رمضان کا خرچہ جوڑ لیجیے. رمضان کا مہینہ یہ روزے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، مگر ہم اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کھانے اور پینے کا مہینہ ہے. بعض علاقوں میں سعودی عرب کی بات ہے کہ وہاں بعض مسلم پوچھتے ہیں کہ وہ مہینہ کب آنے والا ہے جس میں مسلمان بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ مہینہ کب آنے والا ہے مسلمان اس میں بہت زیادہ کرتے ہیں. تو رمضان ہم اس کو اس زاویے سے نہ دیکھیں کہ یہ مہینہ آنے والا ہے. ہمارے گھر کے اخراجات عام مہینے میں کم ہوتے ہیں، رمضان میں ڈبل ہو جاتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم رمضان میں کیسے فائدہ اٹھائیں، رمضان کو کیسے گزاریں.
اس کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی طرف آنا پڑے گا، اسلاف امت کی طرف آنا پڑے گا کہ ہمارے اسلاف رمضان کو کیسے دیکھتے تھے، کیسے گزارتے تھے، کس طرح اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ماہ رمضان کی عظمت اور اس کی خصوصیت آپ بار بار سنتے سناتے ہیں، جانتے ہیں کہ رمضان جو مہینہ ہے اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا، ہمارے نبی بنائے گئے اسی مہینے میں۔ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ جنوں شیاطین کو جو سرکس ہے، جن کا شر، جن کا فتنہ عام ہوتا ہے، ایسے سرکس شیاطین کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رمضان کی ایک رات میں شب قدر جو 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ اس رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں کیا جانے والا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ اس رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ معافی کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور اس رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ گویا یہ مہینہ جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس لیے جب ہم رمضان سے قریب ہو تو ہم بیدار ہو، تیار ہو، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ہم مکمل طور پہ تیار ہو جائیں کہ پچھلے سال جو غلطی ہوئی، پچھلے سال جو کوتاہی ہوئی، پچھلے سال جو سستی ہوئی، وہ دوبارہ ہم غلطی دہرائیں گے نہیں، وہ غلطی ہم دہرائیں گے نہیں۔ ہم اس کو سونے میں نہیں گزاریں گے، اس مہینے کو ہم صرف کھانے میں نہیں گزاریں گے، اس مہینے کو صرف مارکیٹنگ میں نہیں گزاریں گے، اس مہینے کو ہم اللہ سے قربت، اللہ کی جنت اور اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے میں گزاریں گے کہ ہم رمضان سے فارغ ہو تو ہمارا شمار جہنم کی لسٹ سے باہر ہو، ہم جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کریں۔ ہمارے اسلاف اس مہینے کی اہمیت کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کا خلاصہ آپ دو نقطے میں جانیے کہ ہمارے اسلاف پوری زندگی بھر رمضان سے جڑے رہے تھے۔ ابھی رمضان نہیں آیا، ابھی 7 اور 8 کی باقی، ہم رمضان کی فکر کب کرتے تھے؟ 4 بجے آتا ہے۔ ہمارے اسلاف رمضان کی فکر پورے سال کرتے تھے۔ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ ہمارے اسلاف امت رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے جو ہم نے رمضان میں کیا۔ 6 مہینے لگاتار دعا کرتے تھے، اور جب رمضان قریب ہوتا تھا، رمضان جب 5 مہینہ 6 مہینہ باقی رہتا تھا تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ سلامتی پر جنت رمضان تک پہنچا دے، امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف زندگی بھر رمضان سے جڑے رہتے تھے، رمضان کی فکر کرتے تھے، اس کو پانے کی فکر کرتے تھے، اور پا گئے تو اس کی قدر کرتے تھے، اور جب ختم ہو گیا ہوتا تو اس میں ہم نے جو نیکی کی تھی اس کی قبولیت کے لیے اور کوشش کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا عالمیہ کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ پا گئے، زندگی میں ہم نے 40 رمضان پائے، 60 رمضان پائے، 50 رمضان پائے، بڑے دور یہاں بیٹھے ہوئے، یا جہاں تک آواز پہنچ رہی لوگ سن رہے تھے، ہماری زندگی میں رمضان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جب دل بیمار ہو تو اچھی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ کیوں سمجھیے؟ برتن ہے، برتن گندا ہے، برتن کیا ہے؟ گندا ہے،
اس گندے برتن میں اچھی سے اچھی چیز داخل کی جائے وہ چیز بھی گندی ہو جائے. یہی معاملہ ہمارے دلوں کا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے بشارت ہے, خوشخبری ہے. عمرو بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بشارت ہے, خوشخبری ہے اس مسلمان کے لیے, اس آدمی کے لیے جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے, اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیتا ہے رمضان کے آنے سے پہلے, تاکہ رمضان میں وہ خوب رمضان کی خیرات برکات اور نیکیوں سے لطف ہو فائدہ اٹھائے اور خوب نیکی کرے. جب دل بیمار ہو تو اچھی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے. دل اچھا ہو, پاکیزہ ہو, صاف ستھرا ہو, اچھی چیز کو قبول کرتا ہے. دل کی اصلاح کے لیے دو بنیادی چیزیں, ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تصفیہ. تخلیہ کیا ہے؟ تخلیہ یہ ہے کہ دلوں کی جو کدورت ہے, غلاظت ہے, نحوست ہے, گندگی ہے, برائی ہے, انسان گناہ کرتے 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 اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. اس سختی کو, اس دل کی گندگی کو دور کرنے کے لیے تخلیہ کی ضرورت ہے کہ گناہوں کو چھوڑا جائے, توبہ استغفار کیا جائے, اللہ سے معافی مانگی جائے. اس کے بعد تزکیہ کی ضرورت ہے, نیک اعمال کی جائے, اللہ کا تقویٰ پیدا کیا جائے, توکل پیدا کیا جائے, ایمان کو جگہ دی جائے, اللہ سے اس سے ضرب رکھی جائے, نیک کام کیا جائے, اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کی جائے, ذکر و اذکار کیا جائے, اللہ کو یاد کیا جائے. جب تزکیہ ہوگا, تخلیہ ہوگا, دل بالکل صاف اور شفاف ہو جائے گا اور اچھی چیزوں کو قبول کرے گا. ہمارے دل کی بات ہے, ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے اسلام نے کہتے تھے بشارت ہو آدمی کے لیے, خوشخبری ہو آدمی کے لیے جو رمضان کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کرے. رمضان آ رہا ہے, ہم توبہ کریں. جو غلطی ہوئی, جو گناہ ہوا, جو خطائیں ہوئی, ہم اس پر نادم و شرمندہ ہو, اللہ سے معافی مانگے, توبہ کریں, استغفار کریں, مسجدوں سے جڑے, نمازوں سے جڑے, دین سے جڑے, دینی مجلسوں سے جڑے, علماء سے جڑے اور اللہ کی بندگی کے لیے کمر بستہ ہو جائے. رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے سرسری طور پہ جان لیتے ہیں. پہلی چیز ہے کہ رمضان میں جب چاند نکل آئے تو رمضان کے داخل ہونے کے بعد ہم روزے کی نیت کریں. روزہ رکھنا ہے, یہ زبان سے نہیں کہا جائے کہ میں نیت کرتا ہوں, زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں, دل سے ارادہ کرنا یہ نیت کہلاتا ہے. پہلی ذمہ داری اب نیت ہے. صبح صادق سے پہلے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. جو آدمی بغیر نیت کے روزہ رکھے رمضان کا روزہ قبول نہیں ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے نہیں کی, طلوع فجر سے پہلے نہیں کی, اس کا روزہ نہیں. ہم اور آپ روزے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ گھر میں رکھتے ہیں تو ہم رکھتے ہیں, پڑوسی رکھتے ہیں تو ہم رکھتے ہیں, ہمارے سماج میں لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہم رکھتے ہیں. ہم اس نیت سے رکھیں کہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اور اس کی نیت کے ساتھ ہم روزہ رکھیں. بغیر نیت کی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت ہماری پختہ ہونی چاہیے, درست ہونی چاہیے, اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے تب جا کر کے اجر و ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اجر و ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو پہلی چیز جو ہماری ذمہ داری ہے رمضان کے مہینے میں ہم نیت کریں. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ہر روزے کے لیے الگ سے نیت کریں. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ آدمی ایک مرتبہ نیت کر لے تو یہ پورے رمضان کے روزے کی نیت ہو جاتی ہے. آپ دونوں میں سے جن پر عمل کر لیں دونوں درست اور صحیح ہے. اسی طریقے سے رمضان کا ہم روزہ رکھیں, رمضان کے دن کا ہم روزہ رکھیں,
رمضان میں ہم کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کریں، نبی پر درود بھیجیں اور استطاعت کو دوبارہ کریں اور آخری اشرے کا اعتکاف کریں، شب قدر میں قیام کریں، گناہوں سے بچیں، اپنے ہاتھ کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، مکمل آداب کے ساتھ روزے کی پابندی کریں اور افطار میں جلدی کریں، سحری میں تاخیر کریں، تراویح کی نماز کا اہتمام کریں اور کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ یہ رمضان میں کرنے کی کچھ کام ہے جو سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھے گئے۔ رمضان کے روزے کے حوالے سے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ رمضان کا روزہ یہ فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ بالغ ہو گیا، بلوغت ہم جانتے ہیں، بلوغت کے بعد ساری چیزیں جو اسلامی احکام ہیں، عبادات ہیں، وہ نافذ ہو جاتے ہیں، واجب ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ٹریننگ ہوتی، تربیت ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کے لیے جس میں حکم دیا گیا ہے مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دیا۔ ظاہر ہے 7 سال بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے، بلوغت کی عمر مختلف علاقے اور زمانے کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے کبھی 12 سال میں، کبھی 10 سال میں، کہیں 15 سال میں، کہیں 18 سال میں، لیکن نماز کی ٹریننگ، تربیت، تعلیم حکم 7 سال کے حکم۔ یہی حکم روزے کا بھی ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو گھر کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جگائیں، سحری کرائیں، روزہ رکھنے کا حکم دیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اپنے بچوں کو عاشورہ کا روزہ رکھواتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا جو روزہ ہے، صحابہ کرام اپنے بچوں کو رکھواتے تھے۔ صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے بچے روتے تھے بھوک کی وجہ سے، سختی کی بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، تو ان کو کھلونے دے دیا کرتے تھے، کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ بچے اسی میں بھاگے رہے، بھولے رہے۔ یہاں تک کہ بچے کھیلتے 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 شام ہو جاتی، وہ بچے اپنے سرپرستوں اور والدین کے ساتھ افطار کرتے تھے، اپنے بچوں، اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ افطار کرتے تھے۔ پہلا یہ ہے تربیت شروع سے ہونی چاہیے۔ بچہ 6 سال کا ہو گیا، 7 سال کا ہو گیا، 8 سال کا ہو گیا، روزہ رکھنا چاہیے، رکھوانا چاہیے۔ آدمی کے پاس جسمانی اعتبار سے طاقت ہے، صحت ہے اور کوئی عذر شرعی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز کا چھوٹا کفر ہے، روزے کا انکار کرنا بھی کفر ہے، روزہ نہ رکھنا بھی گناہ ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے، اسلام کی جو 5 بنیادی اور اساسی تعلیم ہے ان میں سے روزہ بھی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں رکھی گئی ہے، کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکات، حج۔ تو روزہ ایک اسلام کا شعار ہے، اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ 7 سال کے بچے ہو گئے ان کو روزہ رکھوانا چاہیے، بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، فرض ہو گیا، رکھنا پڑے گا۔ نہیں رکھتے ہیں بغیر کسی عذر شرعی کے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا عذاب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ پہاڑ کی بلندی پر کچھ لوگ ہیں، وہاں ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور پیارے نبی علیہ السلام کو منظر دکھایا گیا، ان کو ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، خون بہ رہا ہے، بلبلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا خطرناک عذاب دیا جاتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے اور وقت سے پہلے افطار کرتے تھے۔ اللہ بازاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ دیکھیے عذاب ان لوگوں کے بارے میں جو روزہ رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ ذرا سوچیں ان لوگوں کا کیا انجام ہو سکتا ہے جو دن کے شروع ہی سے روزہ نہیں رکھتے۔ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک شرابی پکڑا گیا، شراب پی کے مدینہ کی گلیوں میں بس گیا۔
پکڑ کے لایا گیا. خلیفہ وقت نے اس کو ڈبل سزا دی. کتنی سزا دی؟ ڈبل سزا نافذ کی. جو شراب پیتا ہے اسلامی قانون میں، اسلامی شریعت میں اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا. 40 کوڑے نبی کے زمانے میں تھے، 80 کوڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اور پھر اسی پر سمجھنے کی اجماع ہو چکا تھا، سب کا عمل تھا، کسی کا اختلاف نہیں تھا. خلیفہ وقت نے ڈبل سزا نافذ کی. کیوں ڈبل سزا نافذ کی؟ جرم تو ایک ہی ہے، گناہ تو ایک ہی ہے، لیکن سزا ڈبل کیوں؟ سزا اس لیے ڈبل کی گئی کیونکہ رمضان کے تقدس کو پامال کیا تھا. خلیفہ وقت نے کہا کہ شرم نہیں آتی کہ مدینہ کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے روزہ رکھتے ہیں اور تو شراب میں مست ہے. ایک سزا نافذ کی رمضان کی حرمت کو پامال کرنے کی وجہ سے، اور دوسری سزا نافذ کی شراب پینے کی وجہ سے. رمضان کے مہینے میں ہمارے اسلاف رات کے قیام کا غیر معمولی اہتمام کرتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں تراویح کہا جاتا ہے. تراویح کی نماز آج ہمارے یہاں جو تراویح ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے. عام طور پر ہماری مسجدوں میں امام صاحب یا حافظ جی ایک پارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے. کتنا پڑھتے ہیں؟ ایک پارہ. وہ بھی لوگوں کو کیا ہے؟ بھاری پڑتا ہے. لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ مشکل پڑتا ہے. ذرا سوچئے کہ صحابہ اکرام تراویح کیسے پڑھتے تھے، ہمارے اسلاف کی تراویح کیسی ہوتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کا قیام کیسا کرتے تھے. ہم دیکھیے ہمارے دل کتنا بیمار ہے، سر سے لے کے پیر تک ڈوبے ہوئے، لیکن ہمیں اپنی مغفرت کی فکر نہیں ہے. ہمیں صرف اپنی دولت کی ہوس ہے، دنیا کی ہوس ہے، ہمیں مغفرت کی فکر نہیں ہے. اللہ نے اعلان کیا کہ میں کھلاؤں گا، روزی دوں گا. اللہ نے اعلان کیا قرآن کریم میں، ہم 10 آیتیں ایسی موجود ہیں کہ اللہ نے روزی کی ذمہ داری دی ہے، لیکن ہمیں سزا فکر روزی کی ہے، مال کی ہے، دولت کی ہے، دنیا کی ہے. مغفرت کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں. ہمیں اس کی فکر. بات یہ چل رہی تھی کہ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلاف امت تراویح اور قیام اللیل کا کتنا اہتمام کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفور تھے، معصوم تھے، راتوں کا اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے. آپ کے قدم مبارک پھول جایا کرتے تھے، مرد پہ جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو اتنی زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کو اتنے لمبے قیام کی ضرورت نہیں، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بننا نہ بن جاؤں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ عطا کیا تھا، بڑی عزت دی تھی، بڑا مرتبہ عطا کیا تھا شکرانے کے طور پر. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بننا نہ بن جاؤں. سب سے بڑا ناشکرا آدمی کون ہے؟ سب سے بڑا ناشکرا آدمی وہ ہے جو سجدہ نہیں کرتا، نماز نہیں کرتا. آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجیے بے نمازی بہت زیادہ ہے، اور نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ فجر کی نماز میں آپ دیکھ لیجیے، اندازہ لگا لیجیے کتنے نمازی ہیں، کتنے لوگ مسجد میں آنے والے ہیں. مغرور اور گھمنڈی اور بے غیرت آدمی وہ ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتا. انسان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی حقیقت کو جانے کہ انسان ایک اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے. ابلیس نے اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا، بہت عام بات ہے. ابلیس نے اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا، بہت سجدہ کرتا، اللہ کا سجدہ بہت کیا ہے. کبھی اس نے اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا. یاد رکھیں، ابلیس نے کبھی اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا، آدم کے سجدے کا انکار کیا. کیا جب جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کو نکال دیا گیا، دھکار دیا گیا، توبہ کا دروازہ اس کے لیے بلاک کر دیا گیا، معافی کا دروازہ نہیں، مغفرت کا کچھ موقع نہیں، ہمیشہ کے لیے جنت سے دھکار دیا گیا. اور جہنم اس کا راستہ ہے، جہنم اس کا ٹھکانا ہے. ابلیس نے اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا. ابن آدم غور کرے، انسان اپنی حیثیت کو پہچانے،
کہ انسان ابلیس سے بڑا گناہ کر رہا ہے. ابلیس سے اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا. اور ہم اور آپ اللہ کے سجدے کا انکار کر اور بات بھی نہیں آتی. نوافل اور تراویح بہت دور کی بات ہے. فرائض ہمارے یہاں کے کیا حالات ہے، سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بات یہ آئی تھی کہ وہ آدمی جو اللہ کا سجدہ نہیں کرتا ہے بڑا مغرور آدمی ہے. وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بڑا ناشکرا آدمی ہے. رب کا شکر گزار بندہ وہ ہے جو اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. مریم علیہ السلام کا نام ہم نے سنا ہے. ان کی کیا خصوصیات ہیں، اللہ نے کو کتنی نعمتیں عطا کی، کتنے خیرات اور برکات سے نوازا ہے ان کو کیا ہوتا، کیا مقام ہے مریم علیہ السلام کا. رب نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اسی سجدے اور نماز کا حکم دیا. جب یہ نعمتیں ملتی ہیں، چاہے دینی اعتبار سے نعمت ہو، دنیاوی اعتبار سے نعمت ہو، نعمتیں جب ملتی ہیں، اعزاز ملتے ہیں، منصب ملتے ہیں، مقام و مرتبہ ملتے ہیں، شکر گزاری کا مظہر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے اور اللہ کے لیے سجدہ کرے، نماز کی پابندی کرے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے بڑا مغرور آدمی ہے. قرآن کریم میں سورہ سجدہ کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ مومن بندے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تکبر نہیں کرتے، استکبار نہیں کرتے، وہ سجدے میں جھک جاتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. تسبیح اور حمد سجدہ اس کا ذکر کیا گیا اور یہ آیت سجدہ ہے. اور آیت سجدے کے ساتھ کیا حکم دیا گیا؟ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ تکبر نہیں کرتے. امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ تکبر نہیں کرتے ہیں. نماز پڑھنے والا متکبر نہیں ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کا سجدہ نہیں کرتا ہے بڑا مغرور آدمی ہے. تو ہم فرائض کی پابندی کریں، رمضان کے مہینوں میں نوافل کا غیر معمولی اہتمام کریں. ہمارے اسلاف تراویح کی نماز میں کتنا قیام کرتے تھے. ابھی آپ نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام راتوں راتوں کو جاگتے تھے، پیر سوج جایا کرتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تہجد کی نماز میں کھڑا ہو گیا. تراویح کی نماز میں کھڑا ہو گیا، تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا، یہاں تک کہ وہ کہتے کہ میں نے یہ سوچا اپنے دل میں برا سوچنے لگا. اتنا لمبا قیام کیا. عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے دل میں برا سوچنے لگا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ برا کیا سوچے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں برا سوچنے لگا. نبی کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں برا سوچنے لگا، تو آپ برا کیا سوچ رہے تھے؟ کہا میں برا یہ سوچ رہا تھا کہ میں نبی کو چھوڑ دوں اور بیٹھ جاؤں. یہی نبی کھڑے ہیں، میری اب طاقت جواب نہیں رہی، میں بیٹھ جاؤں نبی کو چھوڑ دوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا قیام کر رہے ہیں. آپ کو مغفرت کی فکر ہے، آپ کے گناہ ہیں، آپ پر آپ نے کوئی غلطی کی ہے کہ آپ تو راتوں کتنا جانتے تھے؟ نہیں، یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے، رب کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام میں کھڑا ہو گیا. آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی. میں سوچا کہ آپ 100 آیت پڑھیں گے پھر رکوع کر دیں گے، لیکن آپ 100 آیت پڑھتے گے. اور جب بھی رحمت کی آیت گزرتی تو آپ دعا کرتے، عذاب کی آیت گزرتی تو پناہ طلب کرتے، ٹھہر کے پڑھتے، آرام سے پڑھتے. پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو نبی صورت ہے آپ 2 رکعت میں اس کو شفٹ کر دیں گے، یعنی آدھی صورت 1 رکعت میں اور آدھی صورت دوسری رکعت میں. لیکن آپ پڑھتے گئے یہاں تک کہ سورہ بقرہ بھی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، سورہ نساء پڑھنا شروع کر دیا. یہ پہلی رکعت، سورہ بقرہ ختم ہو گئی. سورہ بقرہ کے بعد آپ نے سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ نساء ختم کر دی. اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی. کتنی صورت ہے؟ 1 رکعت میں. سورہ بقرہ 2.5 پارے پر مشتمل ہے، سورہ آل عمران 1.25 پارے پر مشتمل ہے، سورہ نساء 1.5 پارے پر مشتمل ہے. کتنے پارے ہو گئے ٹوٹل؟ 5.25 پارہ اللہ کے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے ایک تراویح کی. اندازہ لگائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح ایسی ہوتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح ایسی ہوتی تھی. شب قدر میں ایک مرتبہ آپ نے بیان کیا، عشاء کی نماز کے بعد سے آپ نے تراویح کی شروعات کی. صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا، خطرہ ہو گیا، آج ایسا لگتا ہے کہ سحری کا موقع نہیں ملے گا. بالکل اخیر تک آپ نے قیام اللیل کیا اور ٹھیک سحری سے کچھ منٹ پہلے آپ نے تراویح کی نماز مکمل کی. یہ نبی کی تراویح تھی. یہ نبی تھا. آج ہمارے تراویح چلتی ہے نا، یہ تراویح کیا ہے؟ یہ صرف مسجدی تراویح ہے. اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ عبادت کر لیا ہے. ہم جب تراویح پڑھ کے نکلتے ہیں کسی کو دیکھتے ہیں تراویح نہیں عبادت ترچی نکالت کو دیکھتے ہیں. یہ ہلکی تراویح ہے، کمزور لوگ ہیں، ہمارے دل بیمار ہے، ہم نہیں کھڑے ہو پاتے. صحابہ کرام کہتے ہیں قاری قرآن جب تراویح کی نماز پڑھتا تھا، موطا کی روایت صاحب بن یزید رحمہ اللہ بیان کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ 11 رکعت لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائے. موطا کی روایت 11 رکعت تراویح پڑھائی گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 11 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا گیا. وہ 11 رکعت کیسی ہوتی تھی؟ اب اندازہ لگائیے. راوی کہتے ہیں کہ قاری قرآن یہ حافظ چیز پڑھاتے تھے، ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھتے تھے. ایک رکعت میں 100. ہماری تراویح ہوتی ہے مشکل سے 10 سے 20 آیتیں ہوتی ہے. ہماری تراویح میں کتنی ہوتی ہے؟ مشکل سے 10 سے 20 آیتیں ہوتی ہیں. اسلاف امت یہ کہتے ہیں، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ قاری قرآن ہمیں تراویح کی نماز میں 100 آیتیں پڑھتا تھا. حتى كنا نعتمد على الرسي من طول القيام، یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر کے لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے لمبے دیر تک کھڑے ہونے کے لیے. جو کمزور لوگ ہوتے تھے، بزرگ لوگ ہوتے تھے، ضعیف لوگ ہوتے تھے، وہ کھڑے ہو کر کے لاٹھی کا یا کسی چیز کا سہارا لے لیتے تھے. یہ صحابہ کرام اور اسلاف امت کی تراویح ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ تراویح شارٹ ہو گئی. تراویح کیا ہو گئی؟ کہیں آدھا پارا پڑھا گیا، کہیں ایک پاؤ پڑھا گیا، کہیں چھوٹی تراویح اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی گئی، کہیں ایک ہی رات میں ختم کر کے سب ختم کر دیا گیا. یہ سب تراویح اور رمضان کا مزاح ہے. تراویح اور رمضان کا یہ مزاح ہے. ہمیں یہ اللہ نے مہینہ دیا ہے عبادت کے لیے. تراویح کے بعد لوگ وہی موبائل چلائیں گے، سوئیں گے نہیں، نقلوں پر، ہاتھوں پر، جگہوں پر، ہوٹلوں پر گپ کے باتیں رہیں گے، لیکن تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارا دل بیمار ہے، دل کی اصلاح کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہمیں اس مہینے میں ہمارے اسلاف کا ایک عمل یہ ملتا ہے کہ وہ جیسے تراویح کی نماز میں قرآن سنتے تھے، ویسے ہی قرآن بہت زیادہ پڑھتے تھے. قرآن کریم کی خوب تلاوت کرتے تھے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انما هو تلاوت القرآن، رمضان کا مہینہ یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے. قرآن کے نزول کی شروعات آغاز اسی رمضان سے. رمضان کا قرآن سے بہت گہرا رشتہ ہے، اس لیے ہمارے اسلاف رمضان میں خوب تلاوت کرتے تھے. امام زہری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، وہی طعام الطعام اور کھانا پلانے کا مہینہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ پورے سال بھر لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے، فتوا دیتے تھے. مسجد نبی میں آپ کا پسند کرتا تھا، لوگ دور دراز سے آپ کے پاس آ کر علم سیکھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے. لیکن جب رمضان آتا تھا تو آپ حدیث بند کر دیتے تھے، لوگوں کو پڑھانا چھوڑ دیتے تھے اور پھر صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے خوب پڑھا کرتے تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کی رات میں ایک رکعت قرآن ختم کر دیتے تھے. رمضان کی رات میں قیام اللیل میں ایک قرآن مکمل ختم کرتے تھے. ابن اساکر رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روز رمضان میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. یعنی 60 روزے، یعنی 30 روزے میں، ایک مہینے کے روزے میں 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. زہیر ابن محمد قمر
رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روز 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. ہر روز 3 مرتبہ قرآن مکمل ختم کرتے تھے. ایک 24 گھنٹے میں 3 قرآن ختم کرتے تھے. اس طریقے سے امام ازہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر رات میں قرآن ختم کرتے تھے. اشرف رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 2 رات میں 1 قرآن ختم کرتے تھے. رمضان کے مہینے رمضان کے علاوہ ہر 2 رات میں 1 قرآن ختم کرتے تھے. رمضان کا جب مہینہ آتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پڑھا دیتے تھے. امام قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو آخری عشرے میں ہر رات قرآن ختم کرتے تھے. عام دنوں میں 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. عام دنوں میں 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. امام اشرف رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 2 رات میں 1 قرآن ختم کرتے تھے اور رمضان کے علاوہ 6 راتوں میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. یہ اسلاف امت کے کچھ نمونے پیش کیے گئے. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن مت ختم کرو. 3 دن سے کم میں قرآن مت ختم کرو. علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے ممکن ہے یہ حدیث ان لوگوں تک نہیں پہنچی. جو لوگ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کر لیتے تھے پڑھتے تھے اس کا جواب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو. ایک جواب یہ دیا گیا. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حدیث پہنچی لیکن حدیث کا معنی کیا ہے جو فضیلت کے ایام جسے رمضان کا مہینہ پاک مہینہ اس میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس رمضان میں جو فضیلت والا مہینہ ہے اس میں وہ ممانعت نہیں ہے. عام دنوں کے لیے ممانعت ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کر سکتے لیکن رمضان کے دن ممانعت نہیں کیونکہ رمضان ایک عبادت کا مہینہ ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے. اس میں قرآن کثرت سے پڑھنے کا معمول ہے اسلاف کا عمل ہے. لہذا 3 دن سے کم بھی قرآن ختم کر سکتے ہیں. یہ کب؟ رمضان. غیر رمضان میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن کی کس قدر تلاوت کرتے تھے آپ اندازہ لگائیے کہ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 1 مکمل قرآن پڑھ کے سنتے دور کرتے. ہر رمضان جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مکمل سنایا تھا دور کیا تھا. ہر سال 1 مرتبہ قرآن سناتے تھے اور ہر جس سال آپ کی وفات ہوئی جو زندگی کا آخری رمضان تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن دور کیا تھا. اسی طرح اس مہینے میں ہمارے اسلام کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں. جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ مال کی سخاوت کرے. جن کو علم سے نوازا ہے وہ علم کی سخاوت کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سبھی و قیاس تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. لوگوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور آپ کی سخاوت عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں بہت تیز ہو جائے کرتی تھی. تشبیہ کس سے تھی؟ تیز و ترد ہوا سے بھی کہیں زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی ہے. تو رمضان یہ سخاوت کا مہینہ ہے. ہم اس مہینے میں صدقہ کریں. عام دنوں کا صدقہ ہے. رمضان میں دیا جانے والا صدقہ یا کوئی بھی عبادت اس کی کوالٹی الگ ہے اس کے درجات الگ ہے اس کا ثواب الگ ہے اس کی خصوصیت الگ ہے. لہذا رائے ماہ رمضان میں جن کو اللہ نے نوازا ہے انہیں دل کھول کر کے خرچ کرنا چاہیے. ہمارے اسلام ماہ رمضان میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے شہری افطار کا انتظام کرایا کرتے تھے لوگوں کا خرچ کیا کرتے تھے لوگوں کو دیا کرتے تھے. ہم اس فطور کے دور میں جہاں لوگ قسم کرسی میں مالی تنگی میں مالی پریشانی میں اور نہ جانے کتنے فطروں سے دو چار مصیبتوں سے دو چار ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کی بڑی ذمہ داری ہے. مال جن کو اللہ نے نوازا ہے جو مالدار ہے ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے تو 12 مہینہ عطا کیا ہے. ہمارے اسلام اس مہینے میں دل کھول کر کے خرچ کرتے تھے. صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے تھے مال خرچ کرتے تھے غریبوں کو دیا کرتے تھے. یہ خرچ کرنے والا مہینہ ہے انفاق کا مہینہ ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اعانۃ الفقراء بالقرآن فی شہر رمضان
हुआ मिन सुन्निल इस्लाम, कहा रमजान के महीने में गरीबों को खिलाना, रमजान के महीने में गरीबों को फुकरा को खाना देना, सदका करना, उनको उनके पेट को भरना, क्या है? ये इस्लाम की असासी चीजों में से, इस्लाम के शियार में से, मिन सुन्निल इस्लाम, इस्लाम के शियार में से, यानी मुसलमानों का, इस्लाम की उम्मत का इस पर बहुत ज्यादा अमल रहा है कि माह रमजान में वो अपने हाथ को बढ़ाते थे और खूब सदका को खैरात करते थे। अबू बकर बिन अबी मरियम रहमतुल्लाह कहते हैं कि हमारे असातिज़ाए किराम, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे असातिज़ाए किराम माह रमजान में कसरत से इंफाक करते थे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। हम चाहें तो बहुत आसानी से एक नेकी कमा सकते हैं। 30 रोजा हम रखते हैं, महीने के 30 रोजे होते हैं तकरीबन, कभी 29-30। अल्लामा इब्न जौज़ी ने लिखा है मोमिन को चाहिए तो अपना 60 रोजा पूरा करे। कैसे 60 रोजा कैसे मुकम्मल होगा? हम हर रोज एक आदमी को इफ्तार करें, इफ्तार करें, कितनी बड़ी नेकी है। मन फत्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरी, जो आदमी किसी रोजेदार को इफ्तार कराए उसे रोजे का सवाब, यानी जो उसने रोजा रखा है उसका सवाब इसको मिलेगा, लेकिन उसके साथ में कुछ कम नहीं किया जाए। हम एक दिन का रोजा रखें, एक आदमी को इफ्तार करा दिया, हमें 2 रोजा लगे, एक तो अपना रोजा और एक इफ्तार करने का सवाब, रोजे का सवाब। अल्लामा इब्न जौज़ी ने लिखा अपनी किताब में कि हमें चाहिए कि हम 30 रोजे के साथ इफ्तार करा करके हम 60 रोजे का सवाब हासिल करते हैं। लेकिन हम कहाँ अमल करने वाले? अगर हमने कभी इस पर अमल भी किया तो इसमें नुमाइश आ जाती है, रियाकारी आ जाती है, दिखलावा आ जाता है। हम किसी को इफ्तार किट दे रहे हैं, किसी को कुछ ताउन कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। गलत नहीं है, किसी गरीब आदमी की गुर्बत का इतना बर्दाश्त नहीं बढ़ना चाहिए। कल को ये सोचे कि दौर बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं। कितने ऐसे लोग जो वक्त के बड़े धन्ना सेठ थे, वक्त इसको ऐसा पड़ता कि वो गरीब की रोटी खाने लगे, तो किसी गरीब की गुर्बत का अपना नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम देख दाएं हाथ से बाएं हाथ में नहीं होना चाहिए, इसकी बड़ी कदर है। वो सदका जिसको छुपा दिया जाए, वो ताव जो हम दे करके भूल जाए उसको बुला दे, किसी को ना बताएं, उसका बड़ा मकाम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन 7 ऐसे लोगों को अर्श इलाही की साए में जगह दिया जाएगा, उसमें से एक आदमी तो होगा जिसने सदका दिया अपने दाएं हाथ से, लेकिन उसे नहीं मालूम कि बाएं हाथ में क्या दिया, बाएं हाथ में नहीं मालूम। यानी इतना आसानी से इतना उसको छुपा करके इतना इखलास से सदका किया है कि खुद भी नहीं मालूम मैंने कितना दिया है, तो छुपाना चाहिए सारा नहीं। इस माह रमजान में हमें जो करना है, यह हमारे असलाफ जो इबादत अंजाम देते थे उनमें से ये है कि हम इस महीने में एहतिकाफ करें, रमजान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ करें, मस्जिदों से जुड़े और शब-ए कद्र की तलाश करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको नहीं बताया गया था तो शब-ए कद्र की तलाश के लिए आपने रमजान के पहले अशरे का किया, एक रमजान का समय ये शब-ए कद्र आपको नहीं मिली, फिर 11 रमजान से 20 रमजान तक आपने एहतिकाफ किया, शब-ए कद्र नहीं मिली, फिर आपने आखिरी अशरे का एहतिकाफ किया। गोया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब-ए कद्र को तलाश करने में पूरे रमजान को वक्त कर दिया, पूरे रमजान आपने एहतिकाफ किया। अभी ऐसी इबादतें हैं, ऐसी नेकियां हैं जो हाल नजर आती है, शहरों में तो इसका एहतराम नजर आता है, दिनातों की मस्जिदों आप देखिए खाली खाली। आखिरी अशरे में आप देखिए जिसमें लोगों को ज्यादा मस्जिद से जुड़ना चाहिए, दीन से जुड़ना चाहिए, इबादत से जुड़ना चाहिए, आखिरी अशरे में हम मुसलमान ज्यादातर बाजारों से जुड़ते हैं। अपने अखराजात को मौजूद रखें, याद रखें हम अपने अखराजात को मौजूद रखें। रमजान में खर्चा डबल नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर सादगी पैदा है। ठीक है कि तजवाज होना चाहिए, उसका इतना नहीं, लेकिन जो नुमाइश चल रही, जो महंगे महंगे जोड़े और खर्चीले जो हमारी ईद की शॉपिंग होती है, इस पे कंट्रोल की जरूरत है।
اللہ نے مال دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیسے چاہیں اپنی مرضی دکھائیں. مال ہمارا ہے لیکن مرضی ہماری نہیں. مال ہمارا ہے لیکن مال میں مرضی ہماری نہیں. مال ہم جیسے چاہیں اور لٹائیں خرچ کریں نہیں. مال ہمارا ہے، یقیناً ہمارا ہے، لیکن اس میں ہماری مرضی نہیں. ہم ایک پیسہ بھی ناجائز طور پہ نہیں خرچ کر سکتے. مال کی اسراف نہیں ہونا چاہیے. مال کے بارے میں 2 سوال ہونے والا ہے. مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں پہ خرچ کیا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے مال سے غریبوں کو فائدہ پہنچائیں اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں اور لوگوں کا خیال رکھیں. اسراف اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں. ماہ رمضان میں ہم جدید وسائل سے بہت حد تک دور رہیں. موبائل سے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، ان سب چیزوں سے ہم بہت حد تک دور رہنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہماری ضرورت ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، اپنی ضرورت میں استعمال کریں. لیکن آدمی رمضان کے مبارک مہینے کو چھوڑ کر کے وقت کو ضائع کر کے کہاں پہ لگا رہا ہے؟ شیطانی کام میں. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر مردے سے کہا جائے جو قبر میں مدفون ہے ان سے کہا جائے تمنا کرو، کیا چاہتے ہیں، کیا خواہش ہے؟ مردوں سے کہا جائے خواہش کرو، تمنا کرو. جانتے ہیں مردے کیا تمنا کریں گے؟ کہ اے کاش رمضان کا ایک دن مل جائے، اے کاش رمضان کا ایک دن مل جائے. یعنی ہماری ترقی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے رمضان کا ایک دن مل جانا کافی ہے. اور ہم اس دن کے پانے کے بعد اس کی کوئی قدر نہیں کرتے، اس کو ایسے ہی ضائع کرنے سے برباد کر دیتے. یاد رہے کہ اگر ہم نے رمضان کی نامزدگی کی، رمضان کو ایسے ہی سمجھا جیسے عام دن ہے، رمضان کو ایسے ہی گزارنے جیسے کہ عام مہینہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھیجی. جبریل نبی نے بدعا بھیجی ہے. کس کے لیے بدعا بھیجی ہے؟ کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے، اس کی ناک کٹ جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. یہ مختلف الفاظ ہیں اسلام میں. کون آدمی برباد ہو جائے، کس کی ناک کٹ جائے، اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. پیارے نبی علیہ السلام نے بددعا کی ہے اور اس بددعا پر آمین بولی ہے. جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کر سکتا، جنت کو صحیح نہیں ہو سکتی، وہ دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. رمضان کا لینا بہت بڑی خوش نصیبی ہے. لہٰذا آپ سب کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں اور اس کے لمحے کی حفاظت کریں. ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہوں گی یا سن رہی ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنا زیادہ تر وقت کچن میں نہ گزارے. جب آج افطار کی تیاری کے لیے 2 بار سے ان کا کچن آباد ہو جاتا ہے. ہم افطار کو کنٹرول میں رکھیں، زیادہ نہ کھائیں. یہ مہینہ کھانے والا نہیں، ارے یہ مہینہ تو بھوکا رہنے والا ہے. بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ، بھوکا رہنے کا مہینہ ہے. ہمیں احساس ہو غربت کیا ہے، فاقہ کیا ہے، غریب کی ہمدردی کیا ہے، یہ احساس پیدا کرنے والا مہینہ ہے. افسوس کہ ہم اس کو بہت زیادہ کھاتے ہیں. افطار میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ مغرب کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. اگر یہ جائز جماعت چھوڑ کر کے ہم افطاری کرنے کے لیے بیٹھے، ہماری جماعت چھوٹ جائے اور اتنا کھا لیے کہ پھر تراویح کو کھڑا ہونا مشکل ہو گئی، پھر نیند آئے، سستی آئے. ہم افطار کو بھی کنٹرول رکھیں، اپنی خواتین کو بھی عبادت کا موقع دیں. ہماری خواتین ہمارے یہاں 2 پہر سے ہی وہ کچن میں مصروف ہو جاتی ہے کہ یہ بنانا ہے، یہ ڈش ہے، یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے. رمضان سے نہیں آتا ہے کہ کام کو ضرورت ہے، اللہ نے شادی دی ہے، ہم باہر سے فروٹ لے لیں، باہر سے کوئی سامان لے لیں. عورتوں کو بھی موقع دے کہ وہ رمضان سے فائدہ اٹھائیں. ہماری مائیں اور بہنیں یاد رکھیں کہ یہ رمضان صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. وہ اس رمضان میں کوئی عبادت کرے، اپنے کام کاج کے ساتھ ذکر و اذکار کرتی رہے، جھاڑو لگا رہی ہے، برتن صاف کر رہی ہے، تسبیح و تحلیل کا اہتمام کرے. آسان عبادت ہے. قرآن یاد ہے، قرآن پڑھتی رہے. نہیں یاد ہے، قرآن سنتی رہے. کوئی پڑھنے والا پڑھتا رہے، کوئی سنے. قرآن سننا بھی عبادت ہے. کوئی سنانے والا نہیں ہے، موبائل پہ لگا دے، قرآن سنتی رہے، عبادت ہے. یعنی اس میں آدمی کو محنت بھی نہیں ہے اور ثواب بہت زیادہ ہے. اگر آدمی صحیح سے 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کے قرآن پڑھے، 5 منٹ 10 منٹ اگر قرآن پڑھتا ہے، آپ دیکھیں کتنی نیکی کما لیتا ہے. آدمی سوچ نہیں پائے گا کہ اتنی نیکی مل جائے گی.
ایک حرف پڑھے 10 نیکی ملتی ہے. ایک حرف پڑھے کتنی نیکی ہے؟ 10 نیکی ملتی ہے. اگر آدمی ایک صفحہ قرآن پڑھتا ہے، ایک صفحہ، آپ جانتے ہو کہ کتنے حروف ہیں؟ 100 سے زیادہ آپ کو حروف ملیں گے. ایک صفحہ پڑھنے کے لیے مشکل سے 2 منٹ 3 منٹ 2 منٹ لگے گا، اور ہم اس 1-2 منٹ کے اندر ہم ہزاروں نیکیاں کما سکتے ہیں. اگر آدھا گھنٹہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، بلا مبالغہ ہم لاکھوں نیکیاں کما سکتے ہیں. ہم سن کر کے بھی وہ نیکی حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ کر کے بھی وہ نیکی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور بڑی محرومی ہوگی، بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم رمضان کی مہینہ پانے کے بعد اسلاف امت نے جیسے رمضان کی قدر کی، ہم اس کی قدر نہ کر پائے اور ہم محروم بن جائیں. اس سے بڑی محرومی کی نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اور آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر کو قائم رکھے. اور ہمیں جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. ہمارے مال میں اولاد اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، جو تندرست اللہ تعالیٰ ان کی تندرستی کو دور فرمائے، جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کو اللہ آسان فرمائے، اور ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم دائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا ومن احسن الجزاء.